میں نے یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لبیک یا ابدی، یہ ابدی جو ہے نا، عین بے دال چھوٹی یہ ہوتا ہے، عین سے آتا ہے ابدی، ابد سے نکلا ہے۔ تو عربی زبان میں ابدی کا مطلب ہے میرا بندہ، عبد مانے بندہ، ابدی میرا بندہ، لبیک یا ابدی کہ اے بندے میں حاضر ہوں۔ تو میں نے یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لبیک یا ابدی کی آواز سنی، اور میں نے ایک آواز دینے والے کے ہونٹ اور آنکھیں دیکھی، پر سمجھ نہیں آ رہا وہ کون ہوگا۔ آواز دینے والا اور کسی کے ہونٹ اور آنکھیں ہیں۔ میرا دل و دماغ دونوں اس بات میں اتفاق کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے، پر حضرت کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی اور تو نہیں کہہ سکتا یہ لفظ، لبیک یا عبدی تو صرف اللہ ہی کہہ سکتا ہے، کوئی انسان تو نہیں کہہ سکتا نا، پھر اللہ نہیں کہے ہوں گے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ میں سمیع البصیر ہوں، مجھ سے مانگو میں سنتا ہوں۔ اب جب اس نے کہا مجھ سے مانگو تو لوگوں نے دنیا مانگ لی کہ جی مجھ سے مانگو، چیزیں مانگو، یہ چیزیں مانگنے کا کہاں کہا ہے اس نے تو یہ کہا ہے مانگو، کیا مانگو؟ میری ذات مانگو، مجھ سے میرا عشق مانگو، قرب مانگو، جلوہ مانگو۔ آپ تو بچے مانگنے چلے آتے ہیں، نوکری مانگنے چلے آتے ہیں، دولت مانگنے چلے آتے ہیں، آپ کو رب کا خیال کہاں آتا؟ اور اب وہ بول رہا ہے لبیک یا ابدی، جب تم نے یا اللہ کا ذکر چلا ہے روح میں تو اس کو مان لو نا کہ وہی بولا ہے۔ یا اللہ کا ذکر سن رہے ہو اور اس کے بعد اگر کوئی آواز آتی ہے وہ پھر شیطانی نہیں ہو سکتی نا بھائی، یا اللہ کے ذکر کے ساتھ شیطانی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ امام مہدی نے 10 سال کی حکومت کرنی ہے، اس بارے میں بتائیں۔ نہیں، سرکار نے ایسا نہیں فرمایا۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ جب وقت آئے گا تو دیکھیں گے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں، ضروری نہیں ہے کہ 10 سال کریں، 7 سال کریں، ہو سکتا ہے 1 سال کریں، ہو سکتا ہے 5 سال کریں، ہو سکتا ہے 10 سال کریں، ہو سکتا ہے 20 سال کریں، مرضی ہے ان کی۔ امام مہدی گوہر شاہی بادشاہ ہیں، مرضی کے مالک ہیں، جتنا ان کا جی چاہے گا اتنی کریں گے، کسی تحریر کے پابند نہیں ہیں گوہر شاہی، جتنا ان کا موڈ ہوگا جی چاہے گا اتنا کریں گے، کیونکہ وہ بادشاہ ہیں۔ مسائل کیوں زیادہ ہیں کہ اس لطیفہ کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے اور اس کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ تو نئے سرے سے سرکار کی نظروں سے ہوتا ہے یہ۔ غوث اعظم نے بھی کیا تو اپنے بلبوتے پہ کیا، تو اس میں تھوڑا سا جو ہے پریشانی ہو سکتی ہے، لہذا یہ قلب اور روح چل جائے، خوب دوڑے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی پھر لینے کی، خود ہی چل جائیں گے سارے۔ میرے لطائف کیسے چلے؟ جب ہم کراچی میں تھے اس وقت کیا ہوتا کہ بس ذکر چل رہا تھا، اللہ اللہ، تو وہ کراچی کی جو کیبنٹ بنی اس میں قیوم بھائی جو تھے، جی این کے بھائی، ان کو ناظم نشر و اشاعت بنایا اور مجھے اس کا نائب بنا دیا۔ اب قیوم کیا کرے؟ سارا کام میرے حوالے کر دیا، خوب عیاشی کرے۔ اچھا میں دل و جان سے کرنے لگا، مجھے یہ سعادت، مجھے تو یہ اس وقت محسوس نہیں ہوا
کہ بھئی مجھے کوئی عہدیدار بنایا جائے، میرا نام ہو. میں اپنے اس میں لگا ہوا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے میں کر لوں گا. تو اب وہ نیوز وغیرہ بناتا، یہاں محفل نعت ہوئی، یہاں یہ ہوا، اور میٹنگز ہوتی ہے عہدیداروں کی، تو ان کو لیٹر پہنچانے کے لیے پورے کراچی کا مٹر گشت کرتا پیدل میں. اچھا یہ کہتے کہ بھئی یہ لیٹر جاری کر دو، سب کو دے آؤ. کوئی جو ہے وہ ملیر میں رہ رہا ہے، کوئی جو ہے یعنی لیاقت آباد میں ہے، کوئی وہ کیا نام ہے اس کا، نہیں وہ جو سائٹ ایریا سے آگے ہے، سعید آباد کیا ہے، بلدیہ ٹاؤن، کوئی بلدیہ ٹاؤن میں وہ تھا نا ایک نور حسین، وہاں دینے جا رہے ہیں. کوئی اورنگی ٹاؤن، اور وہ پیدل ساری جگہ. وہ پیسے بھی نہیں دیں کہ بس کا کرایہ ہو. تو میں اسی طرح بس نیوزیں لکھ لکھ کے جا رہے ہیں وہاں پر. آئی چندری گڑھ روڈ، امن کے دفتر، جنگ کے دفتر، آغاز کے دفتر، سب ادھر ادھر جا کے پیدل ہی ہو رہا ہے. اب وہ پیدل چلتا جا رہا ہوں، نیوز لکھتا جا رہا ہوں. اچانک پیدل چلتے چلتے ایک دن سڑک پار کر رہا تھا، پڑک 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 پڑک، پورے سینے کے 5 لطیفے باہر آ گئے، سارے باقاعدہ آواز کے ساتھ. اب وہ سارے لطیفے آ گئے باہر. اس کے بعد جب میں ذکر میں بیٹھوں 5 لطیفے باہر نکل کے وہ ذکر کریں 5. اب وہ لینا نہیں پڑا، سارے خود ہی نکال دیے سرکار نے. تو اس میں زیادہ تقدو نہیں کرنی پڑتی ہے. ایک طاقتور ہو جائے تو باقی سب جو ہے نا وہ بدماش ہوتا ہے قلب. آپ کے وجود میں 7 لطیفے جو ہیں نا، اس کے اندر 2 کو بدماشی کا حق حاصل ہے، ایک نفس اور ایک قلب. اگر نفس طاقتور ہے تو باقی سارے لطیفوں کو جو ہے نا یہ اپنی پٹی پڑھا دیتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر نفس طاقتور ہے تو سارے لطیفوں کے اوپر جو یہ سب سارے لطائف کو بولی کرتا ہے، سارے لطائف بدماشی کرتا ہے. بھائی میری بات مان. اور جب قلب طاقتور ہو جاتا ہے تو قلب کہتا ہے اب میری مانو. اب قلب کی جب مانتے ہیں تو پھر وہ نور ان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو بیدار ہو جاتے ہیں. لینا نہیں پڑتا، خود ہی بیدار ہو جاتے ہیں. لگے رہیں بس اس میں، خود ہی سب ہو جائے گا. ایک دفعہ ہمارے کراچی میں جہاں ہم لوگ رہتے تھے پاک کالونی میں، 1-1.5 میل کے فاصلے پہ آستانہ ہوا کرتا تھا، پرانا گولی مار. 1-1.5 میل ہی ہوگا بمشکل، ہے نا. تو وہاں ایک مسجد تھی، چوک تھا، سامنے شاہ عبد اللطیف بٹائی لائبریری تھی، اس طرف جو ہے وہ ایک ریسٹورینٹ تھا نورانی، اس کی دال اور روٹی بڑی زبردست تھی. اس کے پیچھے جو ہے مسجد تھی، نورانی مسجد. تو اس مسجد میں محرم کے دنوں کا پروگرام، سارے بڑے بڑے جتنے بھی ذاکرین تھے وہ بیٹھ، اور میں جو ہے وہ امام حسین کی بارگاہ میں منقبت پڑھ رہا. اب منقبت پڑھتے 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 جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ سامنے امام حسین کھڑے ہیں، اور وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہو، اس آیت کی تفسیر بیان کرو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے نفس پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائیں، تو بس اتنی ہمت تھی، جب انہوں نے چھری چلانا چاہی تو روک دیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی ہمت تھی. اور جب میری باری آئی تو میرے پورے خاندان کی گردن پر چھری چل گئی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے بس نہیں کی. یہ ہمت کی بات ہے ساری. مجھے ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اللہ نے ہمت دی ہے، تم یہ بیان کر دو. اب وہ میں نے بیان کی تو مسعود علی جعفری کہنے لگا بھائی کیا بکواس کر رہے ہو تم. میں ان کو کہہ رہا ہوں امام حسین کھڑے ہو کے مجھے یہ بتا رہے ہیں، اپنے لیے روا تھا ان کا کہ بھائی ان سے جو ہے بابا فرید بھی آ کے مل لیتے ہیں، ان سے حضور پاک بھی آ کے مل لیتے. میں نے کہا امام حسین آ کے مجھ سے مل لے، یعنی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ جو تم سے آ کے ملتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے.
خیر پھر نہیں کرنے دی مجھے تقریر. پھر سعید کے پاس بیٹھا، سعید کو بتایا، پھر سعید نے اپنی باتوں میں یہ گفتگو جو ہے عام کی کہ بھئی یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ نفس کے ظرف کا ہے. ابراہیم علیہ السلام میں اتنی ہمت نہیں تھی جتنی امام حسین میں تھی، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بس چھری تو نے اٹھا لی، اتنا ہی کافی ہے اور آگے گلا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے اپنے پورے خاندان کو کٹوا دیا. اس کے بعد بھی کہا کہ ربی تو بے قضائک. تو یہ امام حسین کی شان ہے. یہ روحانی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلا طریقہ کیا ہے؟ بھئی روحانی تعلیم جو ہے روحوں کو ملتی ہے، تو سب سے پہلے تو روحوں کو بیدار کیا جائے گا، اور پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے قلب کو بیدار کرنا. اس کے لیے نمبر لکھا ہوا ہے واٹس ایپ کا، اس پہ کال کر کے اذن ذکر قلب لے لیں. سرکار گوہر شاہی کی بارگاہ سے اجازت ملی ہوئی ہے، تو سرکار گوہر شاہی کی نظر سے آپ کے دل میں اللہ کا جب ذکر شروع ہو جائے گا آپ کا قلب آباد ہو جائے گا. تو یہاں سے روحانیت کا پروسیس شروع ہو جائے گا. بہت مہربانی عالیہ فاروقی، آپ کی نوازش. لیلا خان نے کہا ہے کہ فرمایا کہ رات 3 بجے لطائف کی محفل میں بیٹھو، وہ بہتر ہے، پر اس ٹائم تو لائیو محفل ہوتی ہے. تو بس یہی لطائف سمجھو. تو یہی لطیفہ سمجھو. درجہ بدرجہ ہم آپ کے علم سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ جو روزانہ گفتگو ہوتی ہے اس گفتگو کو نہ چھوڑیں. نہ جانے کون سی گھڑی کیا مل جائے آپ کو بھی اور مجھے بھی. وقت کی قید نہیں، یہ ہے کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو وہ آ جاتے ہیں. ہم درے یار پہ سر اپنا جھکا لے. سچ بتانا رے ملا تیرا کیا لیتے. ملا کیا کہہ رہا ہے؟ میرے مریدوں کو بھگا لیتے ہیں. اور جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، ہم تو گھر بیٹھے ہی ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں. ہم دریا پہ سر. بلال الیاس، قلب کو روشن ہونے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ مکمل روشن ہونے میں تو 3 سال لگ جاتے ہیں. جوان بھی ہو جاتا ہے، مکمل روشن بھی ہو جاتا ہے.
دعائے سیفی کیا ہوتی ہے اور اس کی اجازت دیجیے. دعائے سیفی جو ہے وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی باطنی تلوار ہے، اور جب آدمی راہ سلوک میں نکلتا ہے تو شیطان اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت بڑے بڑے شیاطین، جنات، ان سے بچاؤ اور حفاظت کے لیے دعائے سیفی کام آتی ہے. یہ پروٹیکشن بن جاتی ہے، ایک حفاظتی بند بن جاتا ہے دعائے سیفی کے عمل کا، تو پھر وہ شیطان قریب نہیں آتا. یوں سمجھ لو کہ یہ آپ کا اسپرچول آرمر ہے. کیا ہے یہ آپ نے جو ہے لائف ویسٹ پہنا ہوا. اب ابلیس گولی بھی چلائے گا تو لگے گی. پرچار مہدی پوری دنیا میں ہو رہا ہے. میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ ہر 6 ماہ کے بعد ہمیں الرا ٹی وی ایوارڈز کی ایک تقریب کرنی چاہیے، جس میں ہم سب سے زیادہ جو پرچار مہدی کرنے والے لوگ ہیں ان کو ایوارڈز دیں. ظاہری طور پر بھی ٹرافی ہو اور باطنی طور پر بھی ترقی ہو. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیسا رہے گا؟ تو پہلا الرا ٹی وی پی ایم پرچار مہدی پی ایم ایوارڈز 28 جون کو ہوگا. کب ہوگا؟ الرا ٹی وی پی ایم ایوارڈز. سمجھ گئے ہیں آپ؟ مخدوم نور عباسی، السلام علیکم. آج ذکر کرتے ہوئے اپنے دل پہ اللہ کا اسم مبارک نظر نہیں آیا، اور تھوڑی دیر میں دل بھی نظر نہیں آ رہا تھا. پھر جو ناف پر بکرا مجھے کل نظر آیا تھا وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. پھر مجھے اپنے اندر اندھیرا ہوتا نظر آیا ہے، اور میں فوراً ڈر کے مارے رونا شروع کر دیا تھا، اور غوث اعظم کو بلاتی ہوں. پھر یا گوہر شاہی سیدنا بلاتی ہوں. تھوڑی دیر میں میرے اندر 2 دروازے سے کھل جاتے ہیں. ایک سے امام مہدی گوہر شاہی سیدنا آتے ہیں، میرا دل لے کے جاتے ہیں، اور دوسرے دروازے سے غوث اعظم آتے ہیں اور میرا روح باہر لے جاتے ہیں، اور باہر بہت نور ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ڈر گئی ہوں. نہیں، ڈرنے کی تو بات نہیں، تو اچھی بات ہے. یہ امام مہدی کی اور غوث اعظم کی محبت ہے جو آپ کو خواب میں نظر آئی ہے، امام مہدی اور غوث اعظم کی صورت میں. اب دونوں کی محبت مل کے آپ کے دل اور روح کو منور کریں گے. نہ امام مہدی خواب میں آئے نہ غوث اعظم، ان کی محبت ہے جو ان کی صورت میں خواب میں نظر آئی. تو اب دونوں محبتیں مل کے تمہاری باطنی ترقی ہوگی اس سے.